ماہ مبارک رمضان کے 9ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں اپنی دور دور تک پھیلی ہوئی رحمت میں ایک حصہ میرے لیے بھی قرار دے اور اپنی واضح دلیلوں کی طرف میری ہدایت فرما، مجھے اپنی پوری مرضی اور خوشنودی کی طرف پہنچا دے۔ اپنی محبت کے صدقے میں اے کمال اور بلندی کا شوق رکھنے والوں کی امید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم نے 9ویں دن اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مالک توفیق دے کہ تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے، تیری رحمت واسعہ۔ اور اس کے بعد پروردگار سے ہم نے دعا کی کہ پروردگار واضح براہین اور دلائل کی روشنی میں ہماری ہدایت فرما کہ تو ہی ہدایت کرنے والا ہے۔ اور اس انداز سے ہم نے اپنے پروردگار سے گفتگو کی، پروردگار ہماری پیشانی کو پکڑ کر اپنی جہاں پر تیری مرضی ہے جامع اور کامل ترین، جہاں پر تیری رضایت ہے وہاں تک تو ہی لے کے جانے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس منزل پر جو گفتگو ہے وہ رحمت پروردگار سے ہے، وہ رحمت کے جو ہر چیز پر جس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رحمت کے واسطے سے جو کہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات پر اگر کوئی چیز احاطہ کیے ہوئے ہے تو وہ رحمت پروردگار ہے۔ اور ہم اس دعا میں اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار جو تیری رحمت پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے اس میں سے ہمارے لیے حصہ قرار دے۔ رحمت پروردگار کے سلسلے سے روایات اور حدیث میں مختلف انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ بیان کیا گیا ہے روایتوں میں کہ رحمت پروردگار کے 100 درجے ہیں، 100 ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب گویا کھلا ہوا ہے اور 99 باب پروردگار قیامت کے دن کھولے گا۔ اور اس ایک باب سے پوری کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ پورا سسٹم چل رہا ہے جس میں مختلف محبتیں ہیں لوگوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ ہے، کرم کا جذبہ ہے۔ یہ جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ پروردگار کی تمام مخلوقات جڑی ہوئی ہیں، یہ رحمت پروردگار کا ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور پروردگار کے بندے نادم اور شرمندہ اپنی گردنوں کو جھکائے ہوں گے، اس منزل پر پروردگار اپنے 99 دروازوں کو جب کھولے گا تو مغفرت کا ایک عام اعلان ہوگا اور اپنے پروردگار بندوں کو بہشت کی طرف لے جائے گا، معاف کر رہا ہوگا۔ اور یہ وہ منزل ہوگی کہ جب شیطان بھی طمع میں پڑ جائے گا، روایت کے فقرے ہیں طمع میں پڑ جائے گا، اس کو بھی امید ہو جائے گی کہ پروردگار اسے بھی بخش سکتا ہے، اسے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس قدر یہ رحمت کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور جہاں پر آپ نے پروردگار کے غضب کو بیان کیا کہ تم کیا جانتے ہو کہ پروردگار کس قدر اپنے بندوں پر جب وہ گناہ کرتے ہیں تو غضبناک ہوتا ہے اور اس کا عذاب کتنا شدید ہے۔ تم جو نہیں معلوم تمہیں ان تمام چیزوں کو جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کاش کہ تم اس بات تک پہنچ سکتے کہ وہ پروردگار کہ جو رحیم و کریم ہے کس قدر غضب کرنے والا ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جاتا تو تم ہنستے نہیں، تم مسکراتے نہیں، تمہارے چہروں پر ہنسی نہ آتی، تم گریہ کرتے ہوئے بیابانوں کی طرف بھاگتے، تم گریہ کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف بھاگتے۔ اس منزل پر حدیث کے جملے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل پیغمبر سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پیغمبر میرے بندوں کو میری رحمت واسعہ سے دور مت کرو، یعنی یہاں پر بھی پروردگار اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ میری رحمت واسعہ کا تذکرہ کرو۔ اور یہ وہ رحمت ہے کہ اگر ہمارے شامل حال نہیں رہی تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں۔ انسان کی زندگی میں پروردگار کی رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہی رحم کرنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے اور پوری زندگی کا دار و مدار اسی کے رحم و کرم پر وابستہ ہے۔ اور یہ جو مرحلہ ہے رحمت پروردگار کا اتنا ہی اہم ہے کہ مختلف مقامات پر جب وحی ہوتی ہے انبیاء کو تو یہی ہے کہ میری رحمت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لیکن ایک منزل، اور وہ منزل یہ ہے کہ جہاں پروردگار نے خود بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کی رحمت کس سے قریب ہے، تو پروردگار فرماتا ہے میری رحمت قریب ہے محسنین سے، جو احسان کرنے والے افراد ہیں۔ اب اگر ہم رحمت پروردگار کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ ہم کتنا احسان کر رہے ہیں، کتنی نیکی کر رہے ہیں، ان چیزوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں جو رحمت پروردگار کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے کہ روایتوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ارحم ترحم، تم رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم خود اپنی زندگی میں کتنا ہمارے وجود کے اندر رحم ہے۔
اگر کہیں کسی کا مال ہمارے پاس پڑا ہے تو ہم کتنا اس کے اوپر رحم کرتے ہیں کہ اس کو واپس کر دیں، یا کتنا اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہ جائے، یا اگر کسی کے ساتھ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو کتنا ہمارے وجود کے اندر یہ رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس نیکی کو لوگوں کے درمیان میں نہ پھیلائیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کتنا ہم رحم کرتے ہیں غریبوں کو دیکھ کر، کتنا ہم رحم کرتے ہیں ایک پریشان حال کو دیکھ کر، کتنا ہم رحم کرتے ہیں ایک بیمار کو دیکھ کر۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے وجود کے اندر محسوس کریں کہ ہم کتنا رحم کرتے ہیں تو ہمیں جواب ملے گا کہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ سوال ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ پروردگار ہمارے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ رحم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم بندگان پروردگار کے ساتھ رحم کر رہے ہیں تو یقیناً پروردگار ہمارے ساتھ رحم کرے گا۔ دوسری منزل کہ جہاں پر ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ واضح اور روشن دلائل کی روشنی میں پروردگار ہماری ہدایت فرما۔ بہت ساری جگہوں پر انسان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہیں کوئی کہ وہ پروردگار تک پہنچ سکے، وہ کتابیں پڑھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، لیکن واضح اور روشن دلیل انسان کے وجود سے اٹھتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ تڑپ کر اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مالک اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر تیری رحمتوں کا سایہ ہے، جہاں پر تیری برکات ہیں، پروردگار توفیق بندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں وہ نورانیت عطا کر کہ ہم اس واضح دلیل تک پہنچے کہ اب ہمیں مختلف دلیلوں کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم کہیں کہ خدا ہے، بلکہ ہمارا دل پکارے کہ تمہارا وجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا بھی ہے، اس کی رزاقیت بھی ہے، اس کا کرم بھی ہے۔ انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا اور ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی